ایک ایسی جگہ جہاں ہر سانس ایک امتحان ہے، ہر عادہ ایک فیصلہ، اور ہر فیصلہ انسان کی ابدی منزل کا تعین کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو یہ صرف مقام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ انسانیت کے سب سے بڑے امتحان کا آغاز تھا۔ وہ زمین جو خاموش تھی، وہ آسمان جو انسان کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، وہ ہوا جو جنت کی خوشبو سے محروم تھی۔ آدم علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا، نہ جنت کے باغات تھے، نہ فرشتوں کی مسلسل تسبیح، نہ سکون، نہ راحت، صرف ایک نئی دنیا، ایک صاف دنیا، ایک ایسی دنیا جہاں کمی تھی، تھکن اور موت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سورہ البقرہ 2:34۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کو سمجھایا گیا کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ عارضی ہے، ایک امتحان کا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر چکے تھے، مگر شیطان وہی موجود تھا، وہی شیطان جس نے جنت میں دھوکہ دیا تھا۔ اب اس کا مقصد پوری انسانیت کو گمراہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ البقرہ 1:68۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر شیطان دشمن تھا تو اللہ نے اسے مہلت کیوں دی؟ کیونکہ امتحان بغیر آزمائش کے مکمل نہیں ہوتا، اور جنت بغیر صبر کے نہیں ہوتی۔ زمین پر پہلا ہلاک آسان نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار بھوک محسوس کی، پہلی بار جسمانی تھکن محسوس کی، پہلی بار محنت کی ضرورت پیش آئی۔ جنت میں ہر نعمت حاضر تھی، مگر زمین پر رزق تلاش کرنا تھا، کوشش کرنی، پسینہ بہانا تھا۔ یہی دنیا کا قانون تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ زمین صرف رہنے کی جگہ بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان کو خوف بھی ملے گا، غم بھی ملے گا، دھوکہ بھی ملے گا، اور موت بھی۔ لیکن اسی زمین پر ایمان بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا، توبہ بھی ہوگی، اور اللہ کی رحمت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے۔ سورۃ البقرہ۔ یہ آیت انسانی زندگی کی مکمل تصویر ہے۔ دنیا کبھی مکمل سکون کی جگہ نہیں تھی۔ لوگ سکون دنیا میں تلاش کرتے ہیں، مگر مکمل سکون صرف جنت میں۔ شیطان انسان کو دنیا کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے۔ وہ انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، یہی کامیابی ہے، یہی حقیقت ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ صحیح۔ یہ دنیا دراصل ایک راستہ ہے، منزل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو بار بار تنبیہ کرتے تھے، شیطان سے بچو، غرور سے بچو، گناہ سے بچو، کیونکہ یہی وہ غلطیاں تھیں جنہوں نے انسان کو جنت سے دور کیا۔ زمین پر زندگی آگے بڑھ رہی تھی، انسانی نسل پھیل رہی تھی، مگر ساتھ ہی گناہ بھی بڑھ رہے تھے۔ حسد پیدا ہوا، لالچ پیدا ہوا، نفرت پیدا ہوا،
اور پھر تاریخ کا پہلا قتل ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون بہا دیا۔ یہ زمین پر انسانی گناہ کی پہلی بڑی علامت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری؟ ایک باپ جس نے اپنی بیٹی کو دوسری بیٹی کے ہاتھوں مرتے دیکھا۔ یہ دنیا واقعی آزمائش کی دنیا تھی، لیکن انہی آزمائشوں کی دنیا اللہ نے ہدایت بھی دی، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، حق اور باطل کا فرق واضح کیا۔ اللہ انسان کو اکیلا چھوڑ جاتا، اسی ہر دور میں ہدایت آتی رہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئی تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ سورہ 123۔ یہ دنیا اصل میں دو راستوں کا میدان ہے، ایک راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا تباہی کی طرف۔ انسان ہر روز انتخاب کرتا ہے، ہر نماز ایک انتخاب، ہر گناہ ایک انتخاب، ہر توبہ ایک انتخاب، اور یہی انتخاب آخرت کا فیصلہ بن جاتے ہیں۔ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، محل بناتے ہیں، نام کماتے ہیں، لیکن موت سب کچھ رو لیتی ہے۔ کتنے بادشاہ، کتنے طاقتور لوگ گزرے، کتنی سلطنتیں مٹ گئیں، مگر قبر سب کا انتظار کرتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے جیسے مسافر۔ صحیح بخاری۔ مسافر کبھی راستے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے اسے واپس جانا ہے، اور انسان کو بھی واپس جانا ہے اپنے رب کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کے سفر کی ابتدا تھی۔ ایک ایسا سفر جس میں ہر انسان آزمایا جائے گا، ہر انسان گر سکتا ہے، ہر انسان گناہ کر سکتا ہے، لیکن فرق صرف ایک چیز پیدا کرے گی، توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد توبہ کی، شیطان نے غلطی کے بعد تکبر کیا، اور یہی فرق انسان اور شیطان کے راستے الگ کر۔ آج بھی انسان کے سامنے وہی دو راستے موجود ہیں، تکبر یا توبہ، اطاعت یا نافرمانی، ہدایت یا گمراہی۔ زمین اب بھی امتحان کی دنیا ہے، شیطان اب بھی انسان کا دشمن، اور موت اب بھی انسان کا انتظار کر رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ انسان کتنی دیر زندہ رہا، سوال یہ ہے وہ کس حال میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، مگر انسان کے اعمال باقی رہیں گے۔ اور پھر ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ وہ دن جب نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، نہ شکر، صرف ایمان، صرف اعمال، اور صرف اللہ کی رحمت۔ یہی زمین کی حقیقت ہے، یہی انسان کا امتحان ہے، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا سب سے بڑا